غار سور میں نا ایکچولی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اوپر نا. یہ ہے غار سور کا ایریا. یہ اس جگہ ہے. یہ جو دو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں, ایک بڑا اور ایک چھوٹا. السلام علیکم دوستو, ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو آج میں جانے لگا ہوں جو حرم شریف کے باہر کے ایریاز میں کون کون سی امپورٹنٹ جگہ ہیں, جیسا کہ غار ہیرا, تو وہاں پہ جائیں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے میدان عرفات, مسجد نمرہ, جبل رحمت, اس کے بعد وادی مزدلفہ, مسجد مشعر الحرام, وادی منی, وادی محشر دکھائیں گے. کچھ جگہ پہ رکیں گے اور کچھ جگہ پہ, کیونکہ میں جا رہا ہوں ایک ٹورزم کمپنی ہے اس کے تھرو, تو وہ ہمیں دکھاتے جاتے ہیں. مسجد جن ہو گئی, مسجد فتح ہو گئی. یہ انہوں نے 10-15 ہمیں پوائنٹ دیے ہیں کہ آپ آ جائیے گا, آپ کو یہاں جہاں ہم لے کر جائیں گے. تو ابھی جاتا ہوں وہاں پہ, نکلتے ہیں اس کی سائٹ کی طرف. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مزے کی اس طرح کے ولاگ دیکھتے ہیں. A few moments later. یار ماشاءاللہ 2-3 دن سے نا مکہ میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے. یعنی کہ موسم جو ہے نا بڑا زبردست ہو گیا. رات کے ٹائم بھی ٹھنڈ ہوتی ہے, ابھی صبح کا ٹائم ہے اور اس ٹائم سورج بھی نکلا ہوا ہے, لیکن ہوا بہت ٹھنڈی ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے یار, بہت اچھا انوائرمنٹ ہو گیا ہے. اور یہاں پہ صبح ٹائم پارک میں یہ فاؤنٹین سسٹم چیک کرو بھائی, پورے پارک کو دھویا جا رہا ہے اور راستوں کو دھویا جا رہا ہے بیسیکلی, اور اس کو پانی دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھو فریش فیل ہو رہا ہے. پرندے نہا رہے ہیں یہاں پہ, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو کبوتر کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں نا اس ٹائم, کیونکہ سارے پلاٹ کو پانی لگایا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں برڈس کو دیکھیں یہاں پہ, دیکھو یہ نہا رہے ہیں. ہوا بہت ٹھنڈی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, آ جائے گا مزہ. جہاں پہ جا رہے ہیں نا وہاں پہ کافی سفر ہے, تو ڈیفینیٹلی ٹائم بھی لگے گا, لیکن آج موسم بہت اچھا ہے, آرام سے ہو کے آ جائیں گے. بس پہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ ابھی یہاں سے چلیں گے, اور جو مقام میں نے آپ کو بتائے ہیں وہاں پہ ہم جائیں گے. تو فی الحال بس ویٹ ہو رہا ہے, تھوڑی دیر میں ہم نکلیں گے یہاں سے. یہ دیکھو فرنٹ سیٹ, میں نے کہا فرنٹ سیٹ ہی دو مجھے یار, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا سارا ایریا. کیونکہ فرسٹ ٹائم مکہ سے آؤٹ جا رہے ہیں نا. پہلے مسجد عائشہ تک تو گئے تھے ہم, وہ بھی میں نے آپ کو ایریا دکھایا تھا. تو آج انشاءاللہ دوسرے مقامات دیکھتے ہیں. گڈ ہو گیا جی. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بلڈنگ بنائی کیسے جاتی ہے. یہ سامنے ایک بلڈنگ ہے, یہاں پہ فل کنکریٹ کا ورک ہوتا ہے. یہ دیکھو یہاں پہ کبوتر بہت زیادہ ہیں یار, ہر چوک پہ ان کی کافی تعداد ہے یار. یہ دیکھو بس ابھی ہم نکلنے لگے اس حرم کی چتبوت سے نا باہر. یہاں پہ جتنے ہوٹلز ہیں وہاں سے بیسیکلی نا یہاں سے یہ پک کرتے جاتے ہیں اور آگے ہم جاتے جاتے ہیں. 10-15 منٹ میں فرسٹ مقام پہ ہم پہنچ جائیں گے. اور یہ ہمارے پائلٹ صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا بان سب لوگ سفر کی دعا پڑھ لیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ مکہ کے ان مقدس مقامات کا سفر ہے کہ جہاں پر آنے کے لیے تمام مسلمان اللہ سے نمازیں پڑھنے کے بعد
इबादतें करने के बाद रो रो के गिड़गिड़ा कर अल्लाह से ये दुआएं मांगते हैं कि ए अल्लाह हमें भी मक्का दिखा दे, हमें भी मदीना दिखा दे, हमें भी अपना घर दिखा दे, नबी का दर दिखा दे। लेकिन अल्लाह यहाँ पर उसी को बुलाता है कि जिसको वो चाहता है, कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है कि यहाँ पर आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वही आता है कि जिसे मेरा अल्लाह बुलाता है। आज की जो हमारी पहली जियारत है वो है गारे सोर। अभी गारे सोर जाएंगे पहली गारे सोर। जब मक्का के लोगों ने हम सब के प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तंग किया, तो अल्लाह की जात ने उन्हें हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत कर जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ने से पहले खाने काबे का आखिरी दीदार करने के लिए जाते हैं और किबला के सामने खड़े होकर उससे ये फरमाते हैं कि ऐ किबला, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ता अगर यहाँ के लोग मुझे तंग न करते। आप ये कहकर अभी उसके हाथे से बाहर निकलते हैं कि मक्का के बड़े बड़े कुफार बड़ी बड़ी तलवारें लेके आप सरकार को ऐसे घेरे में ले लेते हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से जमीन से मिट्टी को उठाते हैं, अपनी हथेली मुबारक पर रखते हैं और उस पे आयत पढ़ के ऐसे फूंक मारते हैं, वो जितने भी कफार होते हैं वो सारे के सारे अंधे हो जाते हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजरते हैं और सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में 3 दिन और 3 रातों से सोते ही नहीं हैं कि अगर कहीं मैं सो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बगैर हिजरत ना कर जाए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाते हैं और उनसे फरमाते हैं कि ऐ सदीक चलो हमने हिजरत के लिए जाना है। तो सदीक अकबर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जैसा आपका हुक्म। हमारे प्यारे आका और हमारे प्यारे आका के सहाबी घर से बाहर तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 रास्ते हैं। एक रास्ता गारे सोर की तरफ जा रहा है और एक रास्ता मदीने पाक की तरफ जा रहा है। हम सबके प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदीक अकबर से ये फरमाते हैं कि ऐ सदीक, हम लोग मदीना नहीं जाएंगे, मदीने के तो चप्पे चप्पे के ऊपर कफार का पहरा है, वो हमारा ताकुब कर रहे हैं, वो हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं, हम लोग गारे सोर की तरफ जाएंगे। सदीक अकबर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा आपका हुक्म। हमारे प्यारे आका और हमारे प्यारे आका के सहाबी गार की तरफ रवाना होते हैं और पहाड़ की ऊंचाई चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहाड़ की ऊंचाई चढ़ना शुरू करते हैं कि उस पहाड़ के नुकीले पत्थर हम सबके प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक को जख्मी कर देते हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कांधों पे उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज में कहें। ये थी दोस्तों, उन्होंने हमारे प्यारे आका को अपने कांधों पे क्या उठाया, पूरी कायनात को उठाया। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पे सवार करते हैं और गार की चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं। अब आपने जब उस गार की ऊंचाई को देखना है तब आपने वहां जाकर देखने के बाद सुभान अल्लाह कहना है कि इतनी ऊंची ऊंचाई कि आज अगर हम उस गार के ऊपर जाना चाहे तो 2.5 से 3 घंटे में बंदा जवान अकेला पहुंचता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों के ऊपर सवार कर गार की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार के सामने पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि गार के अंदर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, बहुत ज्यादा मिट्टी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो गार के अंदर पहले मैं तशरीफ ले जाना चाहूंगा, ताकि अगर कोई चीज भी तंग करे पहले मुझे करे, मेरे प्यारे आका को ना। Few moments later. गारे सोर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट जो विजिट है गारे सोर का है हमारा। अच्छा, गारे सोर में ना एक्चुअली कंस्ट्रक्शन हो रही है ऊपर ना, ये है गारे सोर का एरिया।
یہ اس جگہ ہے، یہ جو دو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا نا ٹاپ پہ، تو یہاں سے آگے غار ثور سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے بیسیکلی، تو جو گائیڈر ہے وہ بھی بتا رہا تھا، تو یہاں سے یہ روڈ جاتا ہے، یہ روڈ جاتا ہے پہاڑ کے اینڈ تک تقریباً، اس سے تھوڑا سا نیچے نا، پھر اس سے آگے ہم نے سیڑھیوں سے جانا ہوتا ہے، لیکن ابھی سیڑھیوں کی وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، ادروائز ہم وہاں پہ جاتے تو پھر نیکسٹ، کیونکہ ابھی تو میں ادھر ہی ہوں سعودیہ میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایک ولاگ میں نا آپ کو صرف غار ثور کو ہم دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور یہاں سے ہم پھر سیڑھیوں سے اس وہاں تک جائیں گے، وہاں پہ نوافل بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کی چڑھائی چڑھنا تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے، یہ یہاں سے قریب دکھ رہا ہے کیونکہ میں کشمیر والے پہاڑ چڑھا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، چاہے 2 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہو، 1 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہو، لیکن کافی ٹائم ٹیکنگ ہے، تو اس وجہ سے ابھی یہاں پتہ چل گیا ہے کہ اس پوزیشن پہ ہے، تو نیکسٹ ہم اس پوزیشن پہ ہی جائیں گے، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں اور 3 دن گزارے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور اگر دوستی کی کوئی اگزامپل دیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سے بڑھ کر اور کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دوست یہاں پہ رہے اور کس طریقے سے انہوں نے ان کا خیال رکھا۔ ایک سانپ بھی آیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرنے کے لیے اور وہ زیارت کرنے کے لیے اس پوزیشن پہ آیا تھا، تو اس سانپ نے ڈسا بھی تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے فوراً، کیونکہ آپ سستا رہے تھے، اور وہ جو سانپ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے آیا تھا، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ مجھے یہاں سے کسی طریقے سے دیدار کرنے دیا جائے، لیکن ابوبکر صدیق کی جو ایڑی مبارک تھی وہ اس سوراخ کے اوپر موجود تھی، کیونکہ غار میں جتنے بھی سوراخ تھے انہوں نے اپنے کرتا پھاڑ کر، اپنی چادر پھاڑ کر وہ بند کر دیے تھے، لیکن ایک رہ گیا تو وہاں پہ اپنی ایڑی دبا دی تھی نا، تو جب وہ آنسو گرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ ایسی چیز ہے جو مجھے ڈس رہی ہے، تو آپ نے کہا اپنی ایڑی ہٹاؤ، تو سانپ باہر آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور چلا گیا۔ پھر جو وہ درد تھا، وہ جو تکلیف تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی ایڑی پر لگایا، اور اس کے بعد فوراً درد بھی چلا گیا، سارا کچھ چلا گیا۔ پھر جب دیکھا کہ باہر آوازیں آ رہی ہیں، قدموں کی آوازیں ہیں، تو پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حضور باہر لگتا ہے کفار آ چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، اور ہمیں اللہ ہی ان سے محفوظ رکھے گا۔ تو وہاں پر موجود ایک مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس غار کے آگے اپنا جالا بن دو۔ اس مکڑی نے ایسا جالا بنا کہ جو کفار وہاں پہ آئے ڈھونڈ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ غار کے آگے تو جالا ہے، اور جالا بھی ایسا کہ جو کہ تقریباً 100 سال پرانا لگ رہا ہو، 50 سال 100 سال پرانا، تو انہوں نے کہا یہاں سے کیسے کوئی گزر سکتا ہے، کوئی بھی یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ تو اس کے بعد وہ واپس چلے گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 دنوں کا سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے، اور وہاں پہ مدینہ والوں نے ایسا استقبال کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آج بھی مدینہ والے مہمان نوازی سے مشہور ہیں، اللہ کا کرم ہوا، اور وہ بہت خوش ہوئے کہ ایک اللہ کا نبی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو یہ تھا غار ثور کا واقعہ، اور غار ثور کی یہ پوزیشن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہاں پہ آ کے ہم وزٹ بھی کریں گے۔ تو ابھی غار ثور سے ہم نکل چکے ہیں، اور آگے ہم ابھی میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے مسجد نمرہ کی طرف جائیں گے آگے۔ تو یہ